الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا جو حدیث کا مفہوم ہے. ایک حدیث میں یہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس طرح کا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لگا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور دین کی بات ہو رہی تھی. صحابہ سن رہے تھے. 3 آدمی راستے سے گزرے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے. وہ تینوں راستے سے اس مجلس کی طرف آئے. ان میں سے ایک واپس چلا گیا اور ایک نے مجلس کے درمیان میں کوئی خالی جگہ دیکھ لی تو آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا. اور ایک آدمی مجلس کے پیچھے ہی بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں بتاتا ہوں. ان تینوں میں سے ایک شخص نے مجلس کے بیچ میں خالی جگہ پا لی تو آگے بڑھ کر اس کو پر کر دیا، وہاں بیٹھ گیا. اس نے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا تو اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا. اور دوسرا آدمی جو مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اس نے اللہ سے حیا کی تو اللہ نے مجھ سے حیا کر لیا. وہ بھی جانا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا،
لیکن اللہ سے حیا کی کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کو میں چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اس نے اللہ سے حیا کی، بیٹھ گیا، اللہ نے اس سے حیا کی، اس کو معاف کر دیا۔ اور تیسرا آدمی جو چلا گیا، مجلس سے چلا گیا، اس نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لیا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ بڑی خطرے کی بات ہے، کہیں اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہوں۔ تو بھاگیں گے تو نہیں، جس نے بھاگنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ دوسری بات، وہ بھی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی مجلس لگی ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، اس مجلس کے اختتام پر اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہارے گناہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیے گئے، گناہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیے گئے۔ یہ انعام کب ملے گا؟ مجلس کے اختتام پر، آخر میں۔ جو پہلے چلا گیا وہ اس انعام سے محروم ہو گیا۔ مٹھائی تو تقسیم ہو رہی ہے، مٹھائی لے لے گا، لیکن اس انعام سے محروم ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ جو قرآن تراویح میں پڑھا گیا، آپ نے سنا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ پورا قرآن اکٹھا لوح محفوظ سے بیت العزت کے طرف ایک ہی رات میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ بیت العزت آسمان دنیا پہ ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت پر قرآن اس رات میں اتارا گیا، اور پھر بیت العزت سے اس زمین پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، ضرورت کے موقع پر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور 23 سالوں میں یہ قرآن مکمل ہوا، پورا کے پورا اتارا گیا۔ تو یہ قرآن جو آپ نے سنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ آپ کو اپنا قریب لانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اپنا قرب دلانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اور اس کو لے کر آنے والا فرشتہ جبریل امین، سارے فرشتوں کا سردار، اور یہ اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، جو سارے نبیوں کے امام، ساری مخلوق کے سردار، اور اس کو اتارا رمضان کے مہینے میں، جو سارے مہینوں کا سردار، رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اس قرآن کو اتارا، پھر آخری عشرے میں طاق رات میں لیلۃ القدر میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا، کہ وہ لیلۃ القدر ساری راتوں سے افضل، اتنی افضل کہ ایک رات کی عبادت ایک مہینے کی، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ جس شہر میں یہ قرآن اتارا، وہ شہر ساری دنیا کے شہروں کے سردار، مکہ اور مدینہ سارے شہروں سے افضل۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق بنتا جائے گا اس کو عزت ملتی جائے گی، اس لیے کہ قرآن عزت والے رب کا کلام، عزت والا فرشتہ اس کو لے کر آیا، عزت والے نبی کے دل پہ اس کو اتارا،
عزت والے مہینے میں اس کو اتارا، عزت والی رات میں اس کو اتارا، عزت والے شہر میں اس کو اتارا۔ اب جس چیز کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ بنتا جائے گا اس کو عزت ملتی جائے گی۔ جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا اس کو عزت مل گئی، کوئی مسلمان اس کاغذ کو نیچے گرانے کے لیے تیار نہیں۔ جس کپڑے سے قرآن کا غلاف بنایا گیا اس کپڑے کو عزت مل گئی، جس تیپائی پہ قرآن رکھا گیا اس تیپائی کو عزت مل گئی، جس انسان کا قرآن سے تعلق پیدا ہوا اس انسان کو بھی عزت مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے قرآن مجید کی 2 سورتیں پڑھ کر سنائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ فرشتوں نے جب قرآن سنا اس کی خوبی، اس کے حسن، اس کی بلاغت، فصاحت سے تعجب کرنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہے وہ امت جس امت پہ یہ قرآن اترے گا۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ رکھا جائے گا۔ جو قرآن کو پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو عزت ملے گی، جو قرآن سنے گا اس کو عزت ملے گی، اس لیے کہ یہ عزت دلانے والا کلام ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر اللہ نے یہ قرآن اتارا وہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ اس دعا میں بڑی لمبی تمہید قائم کی، لیکن دعا آگے مختصر سی مانگی۔ دعا حدیث میں آتی ہے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ماضٍ فی حکمک تیرا جو حکم میرے بارے میں طے ہوگا وہ نافذ ہو کر رہے گا، عدل فی قضاؤک تیرا جو فیصلہ میرے حق میں ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، اسألک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے سوا مخلوق میں کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے اور اس سے مانگا جائے، اس لیے کہ مخلوق میں سب سے افضل سید الانس والجان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسألک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے وسیلہ پیش کیا، وسیلہ کیا پیش کیا؟ بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک۔ وسیلہ پیش کیا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے خوبصورت ناموں کا، تیرے خوبصورت نام، اسماء حسنہ، پاکیزہ نام جو تو نے اپنی کتابوں میں اتارے، جو تو نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالے، جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں محفوظ رکھے، ان ناموں کا وسیلہ تجھے دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کتنی لمبی تمہید قائم کی، کتنے گڑ گڑائے، لیکن اللہ سے جو چیز مانگی، جو نعمت مانگی، وہ نعمت کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء ہمی وذہاب غمی وحزنی۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اس قرآن کو میرے آنکھوں کا نور بنا دے،
اس قرآن کو میرے غموں کا مداوا بنا دے، اس قرآن کو میری ساری پریشانیوں کے دور کرنے کا سبب بنا دے۔ جس کے دل پہ قرآن اترا، جس کے قلب اطہر پہ قرآن اترا، وہ بھی اللہ سے قرآن ہی کی نعمت مانگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اپنے گھر کے بچے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو نعمت مانگی وہ یہی قرآن ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں، آپ کے چچازاد بھائی ہیں، اور آپ کی زندگی میں ان کی عمر 11-12 سال کی، بچے تھے۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات ٹھہروں تاکہ میں دیکھ لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز میں قرآن کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ٹھہرا۔ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے۔ آدھی رات ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، ابن عباس بھی اٹھے، کسی نے جگایا نہیں، خود بخود اٹھے، بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے، ابن عباس نے لوٹے میں پانی بھر کر بیت الخلاء سے باہر رکھا کہ آپ نکلیں گے وضو فرمائیں گے۔ آپ بیت الخلاء سے نکلے، دیکھا لوٹے میں پانی پڑا ہوا ہے، گھر والوں سے پوچھا کس نے رکھا، انہوں نے بتایا ابن عباس نے رکھا۔ بہت خوش ہوئے کہ آدھی رات کا وقت اور ایک چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا، کسی نے اس کو کہا نہیں، خود بخود اٹھا۔ پھر یہ خدمت کی اس نے، موقع محل کے مطابق پوچھے بغیر، حکم دیے بغیر یہ پانی یہاں رکھا، مناسب جگہ پہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اس بچے کے لیے دعا مانگی۔ جو نعمت اپنے گھر کے اس بچے کے لیے اللہ نے مانگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ملک و مال نہیں مانگا، بادشاہی حکومت نہیں مانگی، کوٹھی بنگلہ نہیں مانگا، سواری نہیں مانگی۔ اس بچے کے لیے جو نعمت مانگی وہ کیا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا کر۔ اگر قرآن سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ نعمت مانگتے۔ جس کو قرآن مل گیا اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا وہ مبارکباد کے قابل ہے، اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ جس کے بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیا اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ آپ سمجھیں گے کیا نعمت ملی؟ جس بچے نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، والناس تک قرآن پہنچایا، والدین کے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور دنیا کی کوئی ڈگری آپ بتائیں کہ جس پر آپ کو یہ خوشخبری دی گئی ہو کہ آپ اپنے بچے کو یہ ڈگری دلوائیں آپ کا گناہ معاف ہوگا۔ PhD کرا دیں اپنے بیٹے کو، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، سائنسدان بنا دیں، کوئی بڑے سے بڑے عہدے پر اس کو پہنچا دیں، آپ کو کوئی خوشخبری نہیں کہ آپ کا ایک گناہ بھی اس سے معاف ہوگا۔ اور نہ آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، میرے گناہ معاف کر دے، میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، ماسٹر بنایا، میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ جرت آپ نہیں کر سکتے، یہ گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھوایا، بغیر مانگے آپ کے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، انبیاء اور صالحین سب اکٹھے ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، اور وہاں اس ناظرہ پڑھنے والے بچے کے والدین کو حاضر کیا جائے گا، اور والدین کے سروں پہ سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ کوئی ہے دنیا کی ڈگری جس پہ آپ کو اتنا اعزاز ملے؟ اور سورج جو آج آپ سے ہزاروں میل دور ہے، جب یہ طلوع ہوتا ہے زمین پہ سوئی نہیں چھپ سکتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سورج آسمانوں سے اتر کر تمہارے گھر کے اندر آ جائے اس کی کتنی چمک ہوگی، اس تاج کی چمک اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، وہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو اپنے خاندان والوں میں سے لے کر جنت میں جائے گا۔ قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کے ساتھ وفا کرو، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جو قومیں قرآن کو اپنا لیتی ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہیں، ان قوموں کو اللہ عزت عطا کرتا ہے، بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور جو قومیں، جو افراد قرآن سے اعراض کر لیتے ہیں، قرآن سے روگردانی کر لیتے ہیں، ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اخبار کے لیے وقت ہوتا ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں، یضع بہ آخرین، اللہ ان کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن میں ہے۔ یہ رمضان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ یہ دن بھی اللہ نے پیدا کیے، راتیں بھی اللہ نے پیدا کی، یہ سارا زمانہ اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں اور تمہاری راتوں میں کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ دن ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں تمہارے رب کی رحمتوں کے جھونکے پڑتے ہیں، تمہارے رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ الا فتعرضوا لها، تو اپنے رب کی رحمتوں کے سامنے پیش ہو جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو۔ سارے زمانے میں رمضان کا مہینہ افضل، پھر رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ افضل، پھر آخری عشرے میں راتیں افضل دنوں سے۔ علماء نے اس میں بھی بحث کی کہ ذو الحجہ کے 10 دن جن کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذو الحجہ کے 10 دن فضیلت والے ہیں۔ کیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذو الحجہ کے 10 دن وہ افضل ہیں؟ بحث کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اس لیے کہ ان میں یوم عرفہ آتا ہے، یوم عرفہ دن ہے اور وہ سب سے افضل دن ہے۔ چونکہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے، دنوں کے اعتبار سے وہ 10 دن افضل، لیکن راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ آخری عشرہ اس میں راتیں افضل، پھر راتوں میں لیلۃ القدر افضل۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ۔ میرا جو بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، میں بھی اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا جو بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرشتوں کی مجلس ہے، اس میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا
وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب چلتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور آگے فرمایا اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جب میرا بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ رحمت حق بھانا می جویت بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بھانا تلاش کرتی ہے، بہت کچھ کی ضرورت نہیں، بھانا تلاش کرتی ہے۔ اس لیے جو مبارک گھڑیاں ہیں، جو مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہیں، مبارک اوقات ہیں، مبارک مجلسیں ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں۔ ان اوقات میں، ان مجلسوں میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، ان مجلسوں کو غنیمت سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے جب ایسی مجلس قائم ہوتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیان ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے اسی لیے پیدا کی کہ وہ روئے زمین پر پھر کر ایسی مجلسوں کو تلاش کریں۔ فرشتے چلتے پھرتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب اس مسجد کے اندر ایسی مجلس ان کو مل جائے وہ فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنے کام کے طرف، اپنے مقصد کے طرف، تم جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ تو یہاں موجود ہے۔ مجلس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور مجلس سے لے کر اوپر آسمان تک پوری فضا کو فرشتے بھر دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جو اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر کارگزاری سناتے ہیں، چونکہ ان کی ذمہ داری ہے حالات سنانا۔ اللہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، لیکن فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا مجھے انہوں نے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ پھر پوچھتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پھر تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیری جنت تجھ سے مانگتے تھے۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ اگر جنت دیکھی ہوتی پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پھر تو اور زیادہ جنت کو مانگتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے تھے؟ عرض کرتے ہیں جہنم سے تیری پناہ مانگتے تھے۔ پوچھتے ہیں کیا جہنم دیکھی انہوں نے؟ عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر جہنم دیکھی ہوتی پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پھر تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام اپنے بندوں کو بخش دیا، اور یہ مجھ سے جنت مانگتے ہیں میں نے ان کو جنت عطا کر دی، اور یہ جہنم سے میری پناہ مانگتے ہیں میں نے جہنم سے ان کو نجات دے دی، اپنی پناہ میں ان کو لے لیا۔ فرشتے چونکہ ٹھیک ٹھیک حالات بیان کرتے ہیں تو ایک فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے اے رب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مجلس کے ارادے سے نہیں آئے تھے، یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، وہاں بیٹھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے، تیرا ذکر ان کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جواب میں، حدیث کے الفاظ میں سناتا ہوں آپ کو، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، اس کو بھی مل جاتا ہے۔ جو اس مجلس والوں کو ملتا ہے ان کا تماشا دیکھنے والوں کو بھی وہ مل جاتا ہے، وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ ایسی مجلس ہے
ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس حالت میں مرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کی موت آئے، کس حال میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کریں اور نماز کی حالت میں آپ کی موت آئے؟ کہنے لگے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ میری نماز اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں، یہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول شدہ ہے یا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں، وہاں آپ کی موت واقع ہو؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا حج مقبول ہے یا نہیں۔ پھر پوچھا اور اعمال کے بارے میں، پھر ان سے پوچھا آپ کس حال میں اپنی موت چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایسی مجلس لگی ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں میں بیٹھوں اور میری موت آئے، یہ مجھے پسند ہے۔ اور وجہ اس کی بتائی کہ ایسی مجلس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زبان سے نقل کرتے ہوئے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں، یہ ایسے ساتھی ہیں، مجلس والے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس میں بیٹھا رہوں یہاں میری موت آئے تو محروم نہیں ہوں گا، جو کچھ ان کو ملے گا وہ مجھے بھی ملے گا۔ تو ایسی مجلسوں کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ایسے بابرکت دنوں کو، بابرکت راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان میں اللہ کی رحمت کے جھونکے پڑتے ہیں، فتعرضوا لها، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے لیے پیش کرو۔ دن کی نسبت سے رات کی قدر و قیمت ویسے بھی زیادہ ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کے لیے رات کا وقت دن کے وقت سے زیادہ موزون، زیادہ مناسب، اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے اللہ آسمان دنیا پہ اتر جاتے ہیں جیسے اس کی شان کے مناسب، اور اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ حل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں مانگنے والا کہ میں اس کی حاجتیں عطا کروں؟ آدھی رات سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک اللہ پکارتا ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ رات کے وقت اللہ دینے کے لیے پکارتا ہے، اور اللہ کی ذات اس میں سخاوت کتنی ہے، اللہ کتنا سخی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ید اللہ ملآ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ صحا، اللہ کے ہاتھ اوپر سے اپنے بندوں پر رزق، نعمتیں اس طرح برسانے والی ہے کہ جیسے سیلاب کا ریلا آتا ہے۔ صحا، سیلاب کے ریلے کی طرح اللہ اپنی نعمتیں برساتا ہے۔ لا تغیضها نفقا، اللہ جتنا خرچ کرتا ہے اس کے خزانوں میں ایک ذرہ کمی نہیں آتی۔ ارأیتم ما انفق مذ خلق السماء والارض فإنه لم يغز ما في يده، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ایک ذرہ کمی نہیں آئی۔ آپ سمجھیں گے کہ ہم تو 2 روٹی کھاتے ہیں ایک وقت پہ، زیادہ نہیں کھاتے یا ایک روٹی کھاتے ہیں، تو اللہ ہمیں اتنا ہی دے رہا ہے۔ انسان بے حساب ہیں، بے شمار، انسانوں سے زیادہ جانور ہیں، جانور ان سے زیادہ درندے اور پرندے ہیں، پھر سمندر کی مخلوق سب سے زیادہ ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس میں بھی بڑی عبرت ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہے، کتنا عطا کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت مل گئی،
اور ہر چیز پہ حکومت، انسانوں پہ، جانوروں پہ، جنات پہ، سمندر کی مچھلیوں پر بھی حکومت۔ اللہ سے عرض کی اللہ تو نے مجھے ساری دنیا کی حکومت عطا کی، مجھے اجازت دے دے، میں 1 سال تک تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیری طاقت نہیں ہے، تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر عرض کی اللہ 1 مہینے کے لیے اجازت دے دے، فرمایا نہیں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر عرض کی اللہ 1 ہفتے کے لیے اجازت دے دے، تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کی بھی تو طاقت نہیں رکھتا۔ پھر عرض کی اللہ 1 دن کی تو اجازت دے دے، اللہ نے اجازت دے دی، 1 دن میری مخلوق کو کھلا دے۔ حکم دے دیا انسانوں کو، جنات کو، بڑے بڑے جنات کو کہ دیگیں چڑھاؤ، کھانا پکاؤ، جانور ذبح کرو، دسترخوان بچھا دو۔ لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھانے رکھے گئے، ساری مخلوق کے لیے اس پر کھانے رکھے گئے۔ اللہ سے پوچھا اللہ کون سی مخلوق سے ابتدا کروں؟ فرمایا سمندر کی مخلوق سے ابتدا کرو۔ اعلان ہوا سمندر کی مخلوق میں، مچھلیوں میں کہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی آؤ کھانا کھاؤ۔ 1 مچھلی آئی، ایک مچھلی نے منہ نکالا اور وہ ساری مخلوق کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا، دسترخوان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اس کو 1 لقمہ بنا دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام سے وہ مچھلی کہنے لگی اور بھی مجھے کھلا، میرا پیٹ نہیں بھرا، میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اور کیا کھلاؤں؟ یہ تو ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا، تو نے وہ 1 لقمہ بنا دیا، اور کیا کھلاؤں؟ اس مچھلی نے کہا کہ آج تو نے وہاں سے بھی میرا روزینہ بند کر دیا، میرا کھانا وہاں سے بند کر دیا کہ یہاں دعوت ہے، اور اللہ کے ہاں سے روزانہ اس طرح کے 3 لقمے مجھے ملتے ہیں۔ آج 1 لقمہ مل گیا، 2 لقمے رہ گئے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ اپنی مخلوق کو جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اتنا دے رہا ہے، لیکن آج تک دے رہا ہے، اس کے خزانوں میں 1 ذرہ کمی نہیں آئی۔ جس کے خزانے اتنے بھرے ہیں وہ پکار پکار کر کہتا ہے مجھ سے مانگو، اٹھو مجھ سے مانگو۔ اور کب سے؟ آدھی رات کے بعد سے، تقریباً 12 بجے کے بعد آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھی باقی رہتی ہے۔ آدھی رات کے بعد سے اللہ پکارتا ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر لینے والے اس وقت اٹھ کر 4، 6، 8 رکعت تہجد کی 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگیں تو اللہ تو ویسے ہی دینے کے لیے پکار رہا ہے، تو کیوں اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی؟ دن کو روزی کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دفتروں کے چکر لگاتا ہے اور لوگوں کی منتیں کرتا ہے، سفارشیں لے کر جاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں کر سکتا یہ بندہ کہ اللہ جس وقت دینے کے لیے پکارتا ہے اس وقت یہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ اس کی حاجتیں کیسی پوری نہیں ہوں گی؟ رات کا وقت ویسے بھی قیمتی ہے، رات کی قدر و قیمت کا اندازہ جن کو ہو جاتا ہے پھر ان کے سامنے دنیا کی کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنا مزہ رات کے وقت میں آتا ہے، رات کے وقت اللہ سے راز و نیاز میں جو مزہ آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ تو جانتے ہیں ایک پیر کے نام سے کہ وہ بڑے پیر گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی بنے یہ بڑا مشکل ہے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بغیر علم کے کوئی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو میلے کچیلے لباس پہنے اور جسم میل سے بھرا ہوا ہو
بال پراگندہ ہوں اور ایک گودڑی اوڑھ کر کسی مزار پہ بیٹھ جائے، کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی غسل کرتا ہے، نہ کبھی اس نے وضو کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ولیوں کے سردار، بہت بڑے عالم، لیکن ولی کی ولایت اپنی جگہ، وہ ولی اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ ولی اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی حاجتیں ان سے مانگیں اور مدد کے لیے اس کو پکاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، وہ امام الانبیاء ہیں، لیکن اپنی حاجت اللہ سے مانگی۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھ کر سنائی، اسألک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی حاجت مانگی۔ ولی اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی تابعداری کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے، یہ اس لیے نہیں کہ اس سے حاجتیں مانگی جائیں۔ نیم روز ایک جگہ کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے۔ نیم روز کا حکمران، نیم روز کا بادشاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں میں اپنی بادشاہی کا کچھ حصہ آپ کی نظر کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ آپ کے بڑے مہمان آتے ہیں، مریدین معتقدین آتے ہیں، آپ کا لنگر چلتا ہے، تو میں ایک حصہ آپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ اس سے جو آمدن آئے وہ آپ اپنی لنگر میں خرچ کریں، اپنے مہمانوں کو کھلائیں اور خود بھی اپنے اوپر خرچ کریں۔ بڑی پیشکش ہوئی کہ میں اپنی بادشاہی، اپنی سلطنت کا ایک حصہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگہ کہ یافتیم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، سنجر بھی ایک علاقے کا نام ہے، وہاں چھتریاں بنتی تھیں، چھتری کالی ہوتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تیری بادشاہی نیم روز کی حکومت کی لالچ میرے دل میں آ جائے، تیری بادشاہی کی لالچ میرے دل میں آ جائے، میرا تو چہرہ سنجر کی چھتری کی طرح کالا ہو جائے گا، میں تو بالکل کالا ہو جاؤں گا۔ اگر تیرے مال و دولت کی ہوس دل میں آ جائے تو میرا چہرہ کالا ہو جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے فرمایا زانگاہ کی یافتیم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ مجھے تو آدھی رات کی جو سلطنت ملی ہے، آدھی رات کی جو حکومت مجھے ملی ہے، آدھی رات کی سلطنت کیا ہے؟ آدھی رات کو اٹھ کر وضو کر کے نماز شروع کی جائے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے، یہ آدھی رات کی حکومت ہے۔ فرمایا مجھے آدھی رات کی حکومت میں جو مزہ آیا اس کو دیکھ کر تمہارے نیم روز کی پوری حکومت ایک جو کے دانے کے بدلے میں بھی میں خریدنے کے لیے تیار نہیں، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ تو اللہ والوں کے ہاں رات کی قدر و قیمت ہوتی ہے، کیونکہ رات کو تو اللہ دینے کے لیے ویسے ہی پکارتا ہے، لینے والے اٹھ جائیں، دونوں طرف سے توجہ ہو جائے، اللہ بھی متوجہ بندے کے طرف، بندہ بھی متوجہ ہو جائے اللہ کے طرف، تو پھر بندے کی حاجتیں پوری کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندے پر، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ اللہ اپنے بندے کے توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا
ایک شخص تھا اور اس کے پاس سواری تھی اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا پڑا ہوا تھا اور وہ سواری پر سوار ہو کر کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ راستے میں اس نے ارادہ کیا کہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے، سستا ہے۔ ایک درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا، سو گیا، اور اس کی آنکھ جب تھوڑی دیر کے بعد کھلی تو دیکھا سواری غائب ہے۔ اس سواری پر اس کا کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، سواری غائب ہے۔ اب سواری کی تلاش میں پھر رہا ہے، سواری نہیں ملی، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، مرنے کے قریب ہوا۔ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں اور کوئی انسان نہیں جس سے کوئی کھانا مانگے، کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ اب یہ مرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ جس درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹا تھا، اب جا کر اسی درخت کے سائے میں مرنے کے لیے لیٹ جاؤں۔ اب مرنے کے لیے وہاں آیا اور لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی تو دیکھا اس کی سواری سامنے موجود ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوگی، دنیا میں اس سے بڑی خوشی کا تصور اور نہیں ہو سکتا۔ اس کو زندگی دوبارہ مل گئی، دوبارہ زندگی مل گئی۔ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اپنی زبان پہ قابو نہ رکھ سکا، زبان کو کنٹرول میں نہ کر سکا۔ اللہ کا شکر ان الفاظ سے ادا کرنے لگا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ خوشی کی وجہ سے اپنی زبان پر قابو نہ پا سکا۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم انت ربی انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رب سے معافی مانگے اور توبہ کرے اپنے گناہوں سے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ اپنے اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ بندہ اپنی سواری کے ملنے پر خوش ہوا، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، کی درگہ ما درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اے بندے واپس آ جا، کب تک تو مجھ سے باغی رہے گا، کب تک تو مجھ سے روٹھا رہے گا، کب تک تو میرے مخالف رہے گا، آ جا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا، اگر تو بت پرست ہے، کافر ہے، واپس آ جا، کی درگہ ما درگہ نومیدی نیست۔ میرا دربار یہ مایوسی کا دربار نہیں، ناامیدی کا دربار نہیں، صد بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 مرتبہ اپنی توبہ توڑی ہے، توبہ کر کے وہ توبہ توڑ دی ہے، 100 بار بھی اپنی توبہ توڑ چکا ہے، پھر بھی آ جا، اللہ پکار رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ اگر میں نے لیلۃ القدر پا لی تو میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے نماز نہیں بتائی، تلاوت نہیں بتائی، کوئی اور عمل نہیں بتایا، ایک عجیب دعا بتائی۔ فرمایا اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ عفو عربی میں مبالغے کے لیے آتا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تحب العفو، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تجھے اپنا وہ بندہ بھی پسند ہے جو دوسروں کو معاف کرے، تو خود بھی معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر کی دعا میں بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی مانگے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور لیلۃ القدر
کی علامت کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانی حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر گزر جاتی ہے، اگلا دن آتا ہے، تو اس دن کو سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کے شعلے مدھم ہوتے ہیں، روشنی مدھم ہوتی ہے، تیز نہیں ہوتی، شعلے تیز نہیں ہوتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں لیلۃ القدر میں اوپر سے سدرۃ المنتہا کے جتنے فرشتے ہیں وہ جبریل امین کے ساتھ اترتے ہیں اس زمین پر، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس رات میں اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اپنے گھر میں یا مسجدوں میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اللہ کا دعا مانگ رہے ہوں، ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں ان کو ایسے بندے ملتے ہیں سلام سلام، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے سلام کرتے ہیں عبادت کرنے والوں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب وہ رات گزر جاتی ہے پھر وہ اوپر والے فرشتے واپس جاتے ہیں، تو فرشتوں کے پر بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، جبریل امین کے 600 پر ہیں۔ اگر وہ 2 پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے مغرب تک اور زمین سے آسمان تک پوری فضا کو بھر دیں گے۔ 600 پر ہیں جبریل امین کے، اور ان میں طاقت کتنی؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، 7 بڑے بڑے شہر ان کے آباد تھے، اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، جبریل آئے، ایک پر کے ساتھ 7 بڑے بڑے شہروں کو اٹھایا، اوپر فضا میں اٹھا کر اوپر سے الٹا گرا دیا، ایک پر کے ساتھ۔ ایک پر میں اتنی طاقت، تو 600 پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ جبریل امین اور اسی طرح دوسرے فرشتوں کے بھی پر ہیں، وہ جب واپس جاتے ہیں ان کے پروں کی وجہ سے سورج کے شعلے مدھم ہوتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے، بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربے سے علامتیں بتائی ہیں۔ کسی کو کھارا پانی میٹھا لگتا ہے، کسی کو درخت سجدہ کرتے ہوئے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی آسان سی علامت جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس کا دل نرم ہو جائے اور رونے کو جی چاہے تو سمجھے کہ یہ لیلۃ القدر کی برکت ہے، اس وقت دعا میں لگ جائے، اللہ سے مانگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر پانے کے لیے۔ جبریل نے آ کر خبر دی کہ وہ اگلے عشرے میں ہے۔ دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جبریل نے خبر دی کہ اگلے عشرے میں ہے۔ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیلۃ القدر دیکھ لی، اور آپ کو معلوم ہو گئی کہ کون سی رات ہے، لیکن اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلے، معتکف سے باہر نکلے بتانے کے لیے یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ 2 صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، باتوں میں جھگڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لڑنے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا دی گئی، اس کو مخفی کر دیا گیا، طاق راتوں میں اس کو مخفی کر دیا گیا، وہ رات چھپا دی گئی، بتا دی گئی اللہ کی طرف سے، لیکن جھگڑے کی نحوست سے وہ رات اس کی تعین اٹھا دی گئی۔ آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایسی برکت چلی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ ان یکون خیرا لکم، امید ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔
اس کی تعین جو اٹھا دی گئی تمہارے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ اگر ایک معین رات ہوتی اور اس رات کو کوئی بندہ بیمار ہوتا، اس پر نیند غالب آ جاتی، وہ سو جاتا یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتا، ساری زندگی اس کو حسرت رہتی، افسوس رہتا کہ لیلۃ القدر میں عبادت میں نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا کہ ایک رات کو اگر اس کو توفیق نہ ملی تو اگلی رات کو تو توفیق مل سکتی ہے۔ لیکن آج کی رات کون سی رات ہے؟ 27ویں رات۔ 27ویں رات اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بعض علماء نے قرآن مجید کی اس صورت سے بھی اس پر استدلال کیا کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس صورت میں لیلۃ القدر کا یہ جملہ 3 بار آیا ہے، اور لیلۃ القدر اس جملے میں لکھنے کے اعتبار سے 9 حرف ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے 8 ہیں، لکھنے کے اعتبار سے 9 حرف ہیں۔ 9 حرف اس میں لکھے جاتے ہیں، تو لیلۃ القدر کے حروف 9، اور 3 مرتبہ اس میں یہ جملہ آیا اس صورت میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 3 کو 9 میں ضرب دینے سے 27 بن جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 27 کی رات غالباً یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آج کی یہ رات اس کو غنیمت سمجھیں۔ آئندہ اس رات تک معلوم نہیں ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں، قدر بمانے تقدیر کے ہے۔ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی تقدیریں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ نے تقدیر تو پہلے سے طے کر دی، فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ آج کی رات سے لے کر آئندہ سال اس رات تک کن کن لوگوں نے مرنا ہے، کون کون مریں گے، ان سب مرنے والوں کی فہرست اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور کتنے بچے پیدا ہوں گے وہ بھی اللہ فرشتوں کو بتا دیتا ہے، اور کون بیمار ہوگا، کون تندرست ہوگا، کس پر کون سے مسائل آئیں گے، کون سی پریشانی آئے گی، کون سی راحت آئے گی، یہ تقدیر اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج کی رات میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا نام اللہ نے مردوں کی فہرست میں فرشتوں کے حوالے کیا ہو، یا آئندہ لیلۃ القدر سے پہلے یہ مر جائیں گے۔ تو آج کی رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رمضان کی تھوڑی سی گھڑیاں باقی رہ گئی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، تھوڑے سے 2-3 دن ہیں اور 2 یا 3 راتیں ہیں، اس لیے ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک بندہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کام کے کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کریں کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں باجماعت ادا کی ہیں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اس کا ارادہ کر لیں۔ جزاکم اللہ۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں انسان مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر گناہ کر رہا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے، یہ تو اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ اس کی مثال تو اس طرح ہوگی جیسے کوئی مجرم ہے، اس نے قتل کیا اور اس پر جرم ثابت ہو گیا، اور وہ عدالت میں جج کے سامنے کہتا ہے کہ جج صاحب میں نے قتل کیا اور آئندہ بھی کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ ایسا شخص زیادہ مجرم ہوتا ہے،
وہ گستاخ ہوتا ہے، توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے، تو گناہ کو چھوڑ نہیں رہا اور کہتا ہے میری توبہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں یہ بندہ مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی تلافی کرے۔ تلافی کیا ہے؟ اگر کسی بندے کا حق ہے اس کا حق اس کو ادا کرے، یا اس سے معافی مانگے، کسی کی غیبت کی اس سے معافی مانگے، کسی کو ستایا اس سے معافی مانگے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، بشر ہوں، اگر میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تیرے کسی بندے کو تکلیف پہنچی ہو، اے اللہ اس تکلیف کو اس بندے کے لیے رحمت بنا دے اور مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یوں فرماتے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس کی تلافی کر لے، اس بندے سے معافی مانگے، اگر اللہ کا حق ہے تو اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اور یہ ایک رمضان کا تحفہ سمجھیں، رمضان کا تحفہ، قضائے عمری۔ ایک شخص نے بالغ ہونے کے بعد غفلت میں زندگی گزاری، نمازیں کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، روزے کبھی رکھے ہیں کبھی نہیں رکھے، نمازوں میں سستی کی، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگی، اب ارادہ کیا کہ آئندہ نماز کی پابندی کروں گا، لیکن پہلے جو نمازوں میں سستی ہوئی اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اندازہ لگا لے کہ بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد کتنے سال اس نے سستی کی، 1 سال یا 2 سال، اندازہ کر لے۔ یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ مثلا 1 سال اس نے نمازوں میں سستی کی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو آج سے اس کی قضا شروع کر دے، ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے، فجر کی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے۔ اور نیت کیسے کرے؟ نیت کی میں نے پہلے دن کے فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، میں پہلے دن کے فجر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، پہلے دن کے ظہر کی قضا نماز پڑھتا ہوں، میں پہلے دن کے عصر کی قضا نماز کی میں نے نیت کی، پہلے دن کے مغرب کی، پہلے دن کے عشاء کی، یہ 1 دن کی قضا نمازیں ہو گئی۔ وقتی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے ساتھ فجر کی قضا، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی قضا، وتر کے ساتھ وتر کی قضا۔ اب اگلے دن پھر اسی طرح نیت کریں گے، کیونکہ 1 دن تو نکل گیا، اب اگلا دن وہ پہلا دن ہے، تو روزانہ اسی طریقے پر نیت کریں گے۔ اسی طریقے پر آج سے آپ نے قضا شروع کر دی، یہ تاریخ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ 1 سال تک اگر آپ ہر وقتی نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھیں گے تو آپ کی 1 سال کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر زیادہ ہو گئی تو وہ نفلوں میں شمار ہوں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اگر کچھ کمی رہ گئی تو اللہ بہت ہی کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر ایک بندے نے یہ قضاء عمری شروع کر دی اور درمیان میں اس کی موت واقع ہو گئی، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ساری نمازیں قضا کروں گا، امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے، اس طریقے پر آپ گزشتہ تمام قضا نمازوں کو لوٹا سکتے ہیں۔ اور توبہ کی تیسری شرط یہ ہے، آئندہ کے لیے ارادہ کرنا، اے اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ سے مانگتا بھی رہے، اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں اپنی طاقت سے کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو مجھے ہر قسم کے گناہوں سے بچا، تو مجھے نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ ان مبارک دنوں اور راتوں میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگے، اس طریقے پر توبہ مکمل ہوگی۔ اور حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس کا گناہ اس طرح مٹا دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔
جو فرشتے اس کے گناہوں کو لکھتے ہیں کندھے پر، وہ فرشتے بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ جن صحیفوں میں وہ گناہ لکھے ہوتے ہیں ان صحیفوں سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جس زمین پر اس نے گناہ کیے وہ اس زمین کو بھلا دیے جاتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ تو آج کی مبارک رات ہے، اس میں اللہ سے دعا بھی مانگیں اور سچی توبہ کا بھی ارادہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔